بہاولپور مسلمانوں کی عظیم ریاست تھی۔ یہ 1802 میں نواب بہاول خان عباسی نے قائم کی۔ ریاست بہاولپور دریائے ستلج اور دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ عباسی قبیلہ بنیادی طور پر سندھ میں قیام پذیر تھا، مگر دورانی عہد کے زوال پذیر ہونے پر یہ قبیلہ بہاولپور آیا اور اس طرح ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مختلف حالات سے گزرتے ہوئے یہ ریاست مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ برطانوی حکومت سے بہاولپور کے نوابوں نے کئی معاہدے کیے، لیکن اس ریاست کے معاملات کبھی برطانوی عملداری میں نہ گئے۔ حکومت ہمیشہ عباسی خاندان کے پاس بلا شرکت خیر ہی رہی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اس نے پاکستان سے الحاق کیا، لیکن 1955 تک اس کی ریاستی حیثیت برقرار رہی۔ ریاست 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم خان پر مشتمل تھی۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 60,08,600 نفوس پر مشتمل ہے۔ بہاولپور پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہ ملتان سے 90، لاہور سے 420 اور اسلام آباد سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ماضی کی ریاست بہاولپور کا دارالحکومت تھا۔ ریاست بہاولپور پاکستان کی پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ بہاولپور کا شمار پاکستان کے بڑے، کھلے اور صاف ستھرے شہروں میں ہوتا ہے۔ مقامی آبادی بہت خوش مزاج ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے خوبصورت ترین لوگ بہاولپور کے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صوفی شاعر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عشق کیا اور لازوال شاعری لکھی، ایسی شاعری جس کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے نام ہی سے بہاولپور میں فرید گیٹ مشہور ہوا، جس کو بہاولپور کا دل کہا جاتا ہے۔ 1947 میں ریاست کے امیر صادق محمد خان تھے۔ اس ریاست کی اتنی اہمیت تھی کہ پنڈت نہرو نے پاکستان بننے سے پہلے نواب سے لندن میں ملاقات کی اور ان کو ہندوستان میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ نہرو نے نواب سے بے پناہ امارات کا وعدہ کیا اور یہاں تک کہا کہ آپ کی حیثیت برقرار رکھی جائے گی۔ یہ ترغیب پنڈت نہرو نے شاید ہی کسی اور ریاست کو دی ہو۔ قائد اعظم اور صادق محمد خان کے درمیان انتہائی قریبی اور ذاتی مراسم تھے۔ نواب نے بہت سوچ سمجھ کر بہاولپور ریاست کا الحاق پاکستان سے کر دیا۔ پاکستان کے شروع میں مالی حالات بہت مخدوش تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے۔ پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ بہاولپور ریاست کے خزانے سے ادا کی گئی اور یہ سلسلہ ہر ضرورت کے وقت پر قائم رہا۔ 1947 میں 70 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہوگی؟ نواب نے پاکستان کو 70 لاکھ روپے کی مالی امداد بھی دی، جو کہ آج کے زمانے کے مطابق اربوں روپے بنتے ہیں۔ یہ خلوص اور پاکستان سے محبت کی ایک عظیم مثال تھی۔ قائد اعظم جب کراچی منتقل ہوئے تو مختلف اہم سرکاری تقریبات میں وہ جس رولز رائس کو استعمال کرتے تھے، وہ گاڑی بھی نواب صاحب نے تحفے کے طور پر قائد کے استعمال کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ رولز رائس اس وقت اور آج بھی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے۔ نواب صادق محمد خان کے اس طرح لاتعداد نایاب گاڑیاں موجود تھیں۔ یہ گاڑیاں آج سے کچھ سال پہلے تک صادق گڑھ ڈیرہ نواب میں موجود تھیں۔ نواب صاحب نے پنجاب یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ کالج کو بے پناہ عطیات دیے، جو کبھی زمین کے تحفے کے طور پر تو کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کے طور پر۔ نواب صادق 1966 میں لندن میں انتقال کر گئے۔ موجودہ حالات میں یہ عہدہ، جو اب مکمل طور پر نمائشی ہے، نواب صلاح الدین عباسی کے پاس ہے۔ 1945 تک ریاست بہاولپور برطانوی حکومت کے جاری کردہ ڈاک ٹکٹ استعمال کرتی تھی۔ 1 جنوری 1945 کو سرکاری استعمال کے لیے اپنے ٹکٹ جاری کیے۔ 1 دسمبر 1947 کو حکمران خاندان کے حکمرانی کے 200 سال پورے ہونے پر یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا، جس پر نواب بہاولپور خان کی تصویر اور لفظ بہاولپور لکھا ہوا تھا۔
بعد میں یکم اپریل 1948 کو مختلف نوابوں اور امارات پر مشتمل ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے۔ بعد ازاں اکتوبر 1949 کو یونیورسل پوسٹل یونین کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر بھی ٹکٹ جاری کیے۔ اس کے بعد ریاست نے مزید ٹکٹ جاری نہیں کیے اور صرف پاکستان کے جاری کردہ ٹکٹ استعمال کی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔